سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 224 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پیج پر یتیموں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لینا اچھائی کی نیت سے، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ پھر اسی طرح ایمان والوں سے کہا گیا کہ وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور پھر حیض کے بارے میں وضاحت ہم نے پڑھی۔ اب یہاں سے اگلی آیات میں طلاق کے حوالے سے یعنی طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے قسموں کے بارے میں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی قسموں کو اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور اچھائی یعنی پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے کام کو چھوڑ دو۔ یعنی وضاحت کچھ اس طرح کہ غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گی، یا فلاں سے نہیں بولوں گی، یا فلاں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گی۔ یعنی ان شارٹ نیکی کے تمام کاموں کو نہ کرنے پر قسم نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے جی، اس بات سے اللہ منع فرما رہا ہے۔ اور پھر کیا بات آتی ہے حدیث میں اس طرح کی قسموں کے لیے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح قسم کھا لیتا ہے یعنی اچھائی کے کام پر کہ اس کو میں نہیں کروں گا، تو اب اس نے قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس درجے کا جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، یا پھر کوئی ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ اور جو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، یعنی یہاں پر آپشنز دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ کھانا کھلا دیجئے 10 مسکینوں کو۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ کپڑا دینا، یعنی جو بظاہر جوڑا دینا جس سے مراد ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ پھر اسی طرح اگر یہ دونوں نہیں کوئی کر سکتا تو تیسری آپشن کیا ہے؟ کوئی غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ اور آج کے دور میں اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی لونڈی اور غلام کا تصور آج تو نہیں ہے، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی قرض دار کا قرض ادا کر دینا، یعنی کوئی مقروض ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کے ایکول ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر بھی ایسا ہی جیسے غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ پھر کیا ہے جی، اگر تینوں آپشنز نہیں کوئی اویل کر سکتا، کوئی نہیں، کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کیا ہے کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ چوتھی بات ہوگی، اگر وہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو جی یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تمہاری ان قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جو پختہ نہیں ہے۔ پختہ نہیں ہے اس سے مراد کیا؟ جو غیر ارادی طور پر اور عادتاً کوئی کھا رہا ہے، یعنی کوئی اس کا کوئی انٹینشلی پورا ارادہ نہیں ہے اس چیز قسم کے کھانے پر، جس کوئی عادتاً کہہ رہا ہوتا ہے جیسے قسم سے میں ایسا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا کچھ اس طرح کر کے تو کچھ عادت پڑی ہے، غیر ارادی طور پر کسی نے کہہ دیا۔ البتہ اللہ پکڑ کس چیز پر کرتا ہے؟ جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس چیز پر پکڑ کرے گا جو تم نے ارادتاً پورے ہوش و حواس سے جان بوجھ کر جب تم قسم کھاتے ہو تو اس قسم کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے ہم نے بات پڑھ لی کہ ایسی قسم جس میں یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام پر قسم کھا لی جائے تو اس قسم کو پورا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ یہ حدیث میں بات آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے، قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں 4 مہینے کی مدت ہے۔ پھر وہ اگر لوٹ آتے ہیں۔ اچھا جی، اس آیت کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ ایلا ایک ٹرم ہے اور اس کے معنی ہے قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ یعنی جب کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھے گا، پھر وہ قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ قسم کھاتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے یا کچھ اس سے زیادہ میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، پھر وہ قسم کی مدت پوری کرتا ہے اور پھر تعلق قائم کرتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے پہلے، یعنی جو اس نے قسم کھائی تھی، مثلا اس نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن اب وہ اس سے پہلے ہی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات واضح ہوگی۔ اب کوئی ایسا ہے کہ جو 4 مہینے کی مدت کے لیے، یعنی وہ کہتا ہے کہ 4 مہینے تک، یا پھر کوئی بھی ٹائم پیریڈ جو ہے فکس کیے بغیر، یعنی کوئی ٹائم پیریڈ وہ فکس نہیں کرتا اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں ایک ٹائم فکس کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق بنا لے یا پھر سے طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس نے کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں کیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ 4 مہینے دے دیے گئے، 4 منتھس ہیں۔ ان کے گزرنے کے بعد یا تو وہ اس کو چھوڑ دیں، ڈائیورس دے دیں، یا پھر تعلق دوبارہ بنا لے، اور اس سے زیادہ اس کو معلق رکھنے کی، یعنی اس کو لٹکائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بیوی کو اس سے زیادہ وہ تنگ نہیں کر سکتا، اس کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، اور اگر ان 2 صورتوں میں جیسے پہلے بتا دی گئی کہ اگر تو وہ مدت کے اندر اندر ہی دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور دوسری صورت بھی بتا دی گئی۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے اگر کوئی بھی وہ آپشن نہیں لیتا تو پھر کیا ہے، عدالت اس کو کسی ایک بات، یعنی کسی ایک آپشن کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ یا تو وہ بیوی سے تعلق قائم کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ تو جی یہ تھی ایلا کی وضاحت۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے، اسکالرز یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی خود بخود طلاق نہیں ہوگی، یعنی خود بخود طلاق نہیں ہوگی، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت مجبور کرے گی۔ اور یہ ہی جمہور علماء کا مسلک ہے، یعنی جمہور علماء گروپ آف اسکالرس اسی چیز پر ایگری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، میں آپ کے آگے ترجمہ رکھتی ہوں۔ یہاں پر بات آ رہی ہے، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ کچھ پوچھنا ہو تو ضرور آپ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتی ہیں۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 حیض تک یا 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ یہ ان کی عدت کا ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ اس میں سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد وہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں جو کہ حاملہ نہ ہوں، جو پریگننٹ نہیں ہیں، کیونکہ پریگننٹ عورت کی جو عدت ہے وہ اس کے بیبی کے ڈلیور ہونے پر پوری ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس کا بیبی ڈلیور ہوا تو اس کی عدت پوری ہوگی، چاہے وہ 1 ماہ بعد ہو، 2 ماہ بعد ہو، یا اس سے زیادہ۔ دوسری بات جان لیجئے کہ اس سے وہ طلاق یافتہ عورت بھی مراد نہیں ہے، یعنی وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتی جس کو شوہر نے چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، یعنی دخول سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو گئی ہو، تو ایسی عورت کی بھی کوئی عدت نہیں ہے۔ تو ان عورتوں کو نکال کر باقی جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے 3 طہر یا 3 حیض، یعنی منتھلی سائیکل جو اس کا ہے، پیریڈز جس کو آپ کہتی ہیں، تو یہ ہے کہ 3 طہر یا 3 حیض گزارنے کے بعد، یعنی یہ اس کی عدت کا ٹائم پیریڈ ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کو پورا کرنے کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی حقدار ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بھی پیدا کیا اس کو وہ چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کی خاوند اس مدت میں انہیں اپنے پاس لوٹائیں، یعنی وہ ان کو اپنے پاس لوٹاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اس کے وہ پورے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ جو چھپانے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس میں تفسیر میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد حیض اور حمل دونوں ہی ہیں، یعنی حیض اور حمل دونوں ہی اس چیز سے مراد ہیں کہ وہ حیض نہ عورت چھپائے، اپنے پیریڈز نہ چھپائے۔ مثلا یہ کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، جبکہ اسے اس سے 3 حیض آ چکی ہوں، یعنی 3 اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا، اور مقصد یہ ہو اس کا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہو، یعنی ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا لیکن وہ کہہ رہی ہے ابھی پورا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہ کرے۔ پھر اسی طرح آپ اس کے اپوزٹ بات کر لیں، یعنی اگر وہ رجوع ہی نہیں کرنا چاہتی تو یہ جھوٹ بول دے کہ مجھے تو 3 پیریڈز آ چکے ہیں، منتھلی سائیکلز ہو چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو، تو
یعنی خامد کا یہ حق ہے، جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ خامد کا حق ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے، یعنی اس رجوع کر لے عدت کے دوران. تو ایک ایمان والی عورت کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اسی طرح وہ اپنا حمل بھی نہ چھپائے اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی ہونے کی صورت میں نسب میں اختلاط، یعنی مجرم ہوگی وہ کہ بچہ کسی اور کا اور کسی اور کے نام لگا دیا جائے. تو یہ بھی ایک سخت کبیرہ گناہ ہے. اور جو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بھی یہ مردوں کا حق ہے، یعنی عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرتے ہیں اور اگر ان کی ارادہ ان کا ہو اصلاح کا، یعنی وہ محض عورت کو تنگ کرنا نہ چاہتے ہوں بلکہ واقعی اپنا یعنی گھر بسانا چاہ رہے ہوں. پھر جی آگے بات آ رہی ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے ان کے اوپر ہے، اچھائی کے ساتھ، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو تفسیر میں بات ہے، اور جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں. تاہم اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کو قوام کیوں بنایا، اس کو فضیلت یا درجہ کیوں دیا؟ جیسے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی ان کو درجہ ملا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان پر. اب دیکھیں جس کی جتنی بڑی پوسٹ ہوگی اس کی اتنی رسپانسبلٹیز زیادہ. اللہ نے معاش کی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، اس نے کما کر لانا ہے، بیوی نے تو گھر پر رہنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، ان کی تربیت کرنی اسلام کے اصولوں کے مطابق. تو یہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تو ذمہ داری لینا کوئی مزے کی بات تو نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے فرما دیا سبحان اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر. سورۃ الاحزاب میں فرمایا اللہ نے کہ جو صدقہ دینے والے مرد ہیں اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، نیک مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، بار بار دونوں کا اکٹھا ذکر آیا کہ ان کے اجر میں کسی قسم کی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا جنس کی وجہ سے کہ بھئی تم عورت ہو تو تمہارے اس وجہ سے تمہارے کچھ اعمال میں کمی ہوگی، کٹوتی ہو رہی. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کے دن کیا پتہ ہے کتنی ہی عورتیں صالحات جو مردوں سے زیادہ اجر میں بڑھ جائیں آگے. تو بات یہ ہے کہ مردوں کو جو اللہ نے یہ فوقیت دی تو اس کی کچھ سائیکلوجیکل بھی کہہ لیں تو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مرد اور عورت، ان کی نفسیات فرق ہے. جسمانی طور پہ بھی آپ دیکھیں مردوں کو اللہ نے قوت والا بنایا. پھر اسی طرح مردوں کو اللہ نے جہاد کے لیے جہاد کا حکم دیا، یعنی قتال کرو اللہ کی راہ میں. عورتوں کے لیے یہ فرض نہیں کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر حکمت والا کون؟ اس کو خوب پتہ ہے کس کو میں نے کہاں پر رکھنا ہے اور کیا چیز کس کے لیے سوٹیبل ہے. اس پوری کائنات کو آپ دیکھ لیں، تمام جو لیونگ آرگنزمز ہیں آپ سی کے دیکھیں، سی کریچرز کتنی زیادہ ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کو پتہ اس کو میں نے کہاں جہاں جو اس کے ہیبیٹیٹس ہیں ان کو انہی انوائرمنٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی خصوصیات ہیں وہ دی گئی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی برفانی علاقے میں رہنے والے جانور ہیں تو آپ دیکھ لیں ان کو کیسے اللہ نے فر دی ہے، ان کی جو کھال ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں بتا رہی ہوں، ہمارا تو علم اتنا ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح وہ جانور جو گرمی کے موسم میں ان انوائرمنٹ میں رہنے والے ہیں، گرم آب و ہوا کے، تو ان کو اللہ نے اسی ماحول کے مطابق بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو خوب پتہ ہے کہ اس کو میں نے کہاں پر رکھنا ہے. یہ بات کہنے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا، وزڈم اسی کے پاس ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو تم اچھائی کے ساتھ انہیں روک لو یا پھر بہترین طریقے سے انہیں چھوڑ دو. یعنی یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بات جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی بیویوں کو دے رکھا ہے، یعنی ہدین تحفتاً جو کچھ بھی انہوں نے دے رکھا ہے، اب یہ بات جائز نہیں کہ طلاق دینے کے بعد وہ اس چیز کو واپس لیں. اور آگے بات آ رہی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو، یعنی دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. تو عورت رہائی پانے کے لیے جو کچھ اس کے شوہر نے تحفتاً ہدیہ کے طور پر اس کو دیا ہے وہ واپس کر دے اور خلا لے لے. یعنی ان آیات کی وضاحت میں بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک مردوں کو منع کر دیا کہ جو کچھ بھی تم نے دے رکھا ہے ان کو، ایون سورہ نساء میں بات آتی ہے کہ اگر تم نے ان کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیا نا اپنی بیویوں کو تحفہ کے طور پر، تو اب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد واپس نہ لو. یہ یعنی ایسا ہی ہے جیسے تھوک دینے کے بعد کوئی چاٹتا ہے، تو اس سے روکا گیا. اچھا اب کیا ہے، یہ کس سچویشن میں صورت یعنی تحفہ واپس لینا جائز ہے؟ تو یہ بات
خلا کی صورت میں، یعنی اگر عورت خلا چاہتی ہے، وہ خود سے طلاق لینا چاہتی ہے، تو اب جو کچھ اس کے شوہر نے اسے دے رکھا ہے ایز اے گفٹ، وہ اس کو واپس کرنا ہوگا. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے. ایک صحابیہ نے خلا چاہی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ اس نے تجھے دے رکھا ہے تو اس کو واپس لوٹا دے. ٹھیک ہے، اب قرآن میں بھی یہی بات آ رہی ہے. اس آیت کی مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ طلاق ہے جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی سمپل الفاظ میں ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ 2 میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، 2020 میں بات طلاق تک پہنچی، شوہر نے طلاق دے دی اس عورت کو. اب یہ ایک طلاق کنسیڈر ہو گئی. اب اس کے لیے 3 ماہ کا ٹائم ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، 3 حیض یا 3 طہر. ٹھیک ہو گیا. اب 3 منتھ کا ٹائم ہے. اب اس کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہے، اس کو نکاح جدید کرنا پڑے گا اگر وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اب پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے جی، 2020 میں یہ بات ہوئی، پھر جی 2022 میں اس نے پھر جھگڑا ہوا میاں بیوی میں، پھر طلاق تک بات آ گئی، اس نے پھر طلاق دے دی. اب پھر 3 ماہ کا یعنی عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. یعنی اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی کفارہ یا نکاح جدید کچھ ایسا نہیں ہے. اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے سمپل وہ بس اتنا ہی کہہ دے گا نا کہ میں نے رجوع کیا، تو بس وہ بھی جائز ہے. چاہے وہ مذاق میں کہہ دے یا سنجیدگی میں کہے تو اس کا رجوع مانا جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جا کے اس نے اس کے ساتھ ریلیشن ہی رکھنے ہے تو پھر ہی بات بنے گی. جب اس نے زبان سے کہہ دیا تو بات ہوگی، رجوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا. 2020 میں ایک طلاق ہوئی، پھر عدت کا ٹائم تھا، کیونکہ وہ طلاقیں جو ہو گئی پہلے وہ رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ کہیں وہ چلی گئیں. پھر تیسرا 2022 میں اس نے پھر طلاق دی، اس کو 2 مرتبہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بات کو سمجھے گا. اب تیسری مرتبہ یوں کہہ لیں 2023 میں، یعنی سال بعد ہی پھر سے لڑائی جھگڑا ہوا، پھر اس نے طلاق دی. اب کیا ہے کہ اب اس طلاق کے بعد اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے رجوع کا. یعنی اب کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے طلاق دی تو عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل گئی، عدت ہے ہی نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ تیسری مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ اس نے پیچھے کیا، اب یہ تیسری مرتبہ. تو یہ ہے جی اس کی وضاحت. اور مزید آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اقبال کیلانی پروفیسر ہیں، یہاں کے رہے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، ان کی چھوٹی سی بک ہے طلاق کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری بکس ہیں، تو اس کو اپنے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے پاس گھروں میں. طلاق کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یعنی کچھ ایسے علوم ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. انہیریٹنس کے جو ایشوز ہیں پتہ ہونے چاہیے ہمیں. تو یہ ہم پر فرض ہے، یعنی ان چیزوں کا جاننا، علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس آپ مولویوں پر ہی بیٹھ جائیں، ہمیں خود بھی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، یعنی 2 مرتبہ اس نے کیا، اس کو 2 مرتبہ حق مل گیا، تیسری مرتبہ اب کوئی حق نہیں ہے رجوع کا. اور زمانہ جاہلیت میں کیا بات تھی کہ یہ عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار اسے طلاق دیتا اور پھر رجوع کرتا. یعنی کیا مقصد اس کا ہوتا؟ تنگ کرنا عورت کو، گھر بسانا اس کا مقصد نہ ہوتا. نہ تو وہ اس کو آزاد کرتا، نہ ہی اس کو بساتا. تو اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کیا کہ بھی 2 مرتبہ تم نے کر لیا، اب بس، اب تیسری مرتبہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اسی طرح یہاں پر احسن البیان میں جو بات آ رہی ہے بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یعنی یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا، یعنی کوئی 2 یا 3 بار طلاق کہہ دیتا ہے اور پھر لوگ اس کو نافذ کر دیتے ہیں، تو یہ بات اللہ کی حکمت کے اگینسٹ ہے. اب اگر کسی نے یہ مسلک کے حساب سے، پھر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہاں پر سعودی عربیہ میں یہ بات ہے کہ اگر ایک سٹنگ میں کسی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ بھی دیا تو اس کو ایک طلاق گنا جاتا ہے. اس کو ایک طلاق، یعنی ایک سٹنگ میں دی گئی طلاق کو ایک ہی طلاق گنا جائے گا، اس کو ایک طلاق کنسیڈر کیا جائے گا. یہ نہیں ہے جیسے کہ دوسرے آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں جو طریقہ کار ہے کہ وہ
کسی نے کہہ دیا تو اس کو وہ اسی وقت امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی حکمت کے اگینسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس طرح تو پھر انسان کو موقع ہی نہیں ملتا. تو اس طرح ایک طلاق کے بعد یعنی چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک تو اور اس طرح دوسری طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یعنی جو اس سے کام ہو گیا اس کے ازالے کے لیے اس کو ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا، موقع ہی نہیں دیا جا رہا. تو حکمت یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دیتے ہیں. محدثین اور سلف صالحین کا یہی مذہب ہے، نہ کہ تینوں طلاقوں کو بیک وقت آپ امپلیمنٹ کر دیں اور اس کو یعنی جو ایک گھر کی تباہی اتر جائے اور ان کو اپنی غلطی کی درستگی کا صحیح کرنے کا کوئی مطلب موقع نہ ملے. پھر یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں کہ یا تو اچھائی سے ان کو روک لو، یعنی اچھے طریقے سے اگر تو تم گھر بسانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ان کو پھر روک لو، اور پھر گیاؤندگی کے ساتھ چھوڑ دو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تیسری مرتبہ طلاق دے کر پھر تم اس کو اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو. اچھا جی، اب جو بات آ رہی ہے خلا کی، اس میں تو کچھ ڈیٹیل تو میں نے اوپر دے دی ہے. تو اس میں یہ کیا ہے اگین کہ عورت اگر خاوند سے علیحدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے. یعنی تحفے تحائف کے علاوہ وہ حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے. اور خاوند اگر علیحدگی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو پھر عدالت کیا ہے نکاح کو فسخ قرار دے گی، نکاح ان کا وہ بریک اپ ان کا وہ کروائے گی. تو گویا یہاں پر خلا کی 2 صورتیں ہیں، یعنی بذریعہ طلاق بھی خلا ہو سکتی ہے اور بذریعہ فسخ، یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلامی جو حکومت ہے وہ نکاح کو فسخ قرار دے دے، یعنی ختم کر دے نکاح کو. اچھا جی، پھر کیا ہے جی، دونوں صورتوں میں خلا کی مدت 1 حیض ہے. ٹھیک ہے، 1 حیض، اور یہ ابو داود اس کو روایت کر رہے ہیں. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو اگرچہ اسلام یہ حق دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم کی ایک زبردست وارننگ دینے والی حدیث ہے کہ ایسی عورتیں یعنی جو بلا وجہ کوئی ریزن نہیں ہے اور خلا کا مطالبہ کریں تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. یعنی دیر مسٹ بی اے سالڈ ریزن بیہائنڈ اٹ کہ وائی دے وانٹ سیپریشن. اب اس کے بھی ایون شرعی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ آپ کا نفقہ پورا نہیں کر، یعنی آپ کو آپ کے جو مینز ہیں وہ پورے نہیں کر رہا، آپ کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہا. پھر اسی طرح آپ کی جو سیکچول نیڈز ہیں ان کو اگر پورا نہیں کر رہا. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت بدصورت ہے، آپ کو پسند نہیں ہے. تو الحمدللہ دین بڑا خوبصورت ہے ہمارا، اس میں ہر ایک کے جذبات کا یعنی مرد ہو عورت ہو خیال رکھا گیا ہے. لیکن اب ان چیزوں کے علاوہ اب یہاں پر میں مزید لمبی بات نہیں کر رہی، یعنی کچھ اگر سالڈ ریزنز ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے ایسا یعنی بلا وجہ کوئی مطالبہ کرے تو اس کے لیے پھر یہ وارننگ ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدود کو یعنی اس سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، تو وہی ظالم ہیں. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بتایا گیا ہے، اس کو پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی اگر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. یعنی 3 طلاقوں کے بعد پیچھے میں نے ڈیٹیل دے دی ہے کس طرح اس پر وہ حرام ہو جاتی ہے. تیسری طلاق کے بعد اس کے پاس عدت کا کوئی ٹائم نہیں رہتا، جیسے ہی اس نے طلاق دی وہ عورت آزاد ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب جب طلاق ہو گئی ہے، اب کیا اگین وہ اس کو لینا چاہتا ہے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے کے نکاح میں خود بخود یعنی نیچرلی یہ کام ہو، جان بوجھ کر نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلے گی یا اب اس نے اس کو طلاق دے دی ہے دوسرے شوہر نے یا وہ مر گیا ہے. تو یعنی شریعت میں بات یوں سمجھ لیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے. جیسے ہی تیسری طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں ایک صورت کہے گی، وہ بھی اب یعنی یہ تو قسمت کے اوپر ہے کہ اگر اس کا دوسرا جو شوہر ہے کہ اس نے کسی دوسری جگہ نکاح کیا، اب دوسرے شوہر نے یا تو اس نے اس کو رکھا نہیں ہے، طلاق دے دی، یا پھر وہ فوت ہو گیا.
تو ان صورتوں میں اگین وہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. اور یہ بات ذرا اس پہ اور سمجھ لیجیے گا، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو حلالہ یعنی یہ جو ملکوں میں رواج ہے، طریقہ ہے حلالہ کا، یہ لعنتی فعل ہے، لعنتی فعل ہے، لعنت والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. استغفر اللہ. ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی حلالہ کیا ہے؟ یعنی جب اس نے طلاق دے دی ہے، اب کیا ہے، کیا وہ اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے. یہ صورتیں ہیں. اب لوگوں نے کیا تماشا بنا لیا ہے کہ جان بوجھ کے حلالہ کروا رہے ہیں، یعنی دوسرا اس سے نکاح کسی اور سے نکاح کروا رہے ہیں، پھر اس کو وہ طلاق دیتا ہے اور اس طرح پھر وہ واپس اپنے پہلے مرد کے پاس آتی ہے. تو یہ فعل لعنتی ہے. یعنی ایک نیچرلی ہو جائے، جو قسمت میں کسی کے لکھا ہے وہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کام کرنا یہ حرام ہے اور لعنت والا کام ہے. حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. تو جی انشاءاللہ اگلے پیج کی تفسیر نیکسٹ ویڈیو میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.